حج کی گفتگو چل رہی ہے، 11واں حکم چل رہا ہے حج کا۔ تو پیچھے حج کے کچھ احکام اللہ نے بتلائے، اور اب سب سے پہلا جو لفظ اللہ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ کیا ہیں؟ معلوم ہیں۔ معلوم یعنی کہ یہ صرف زمانہ اسلام سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے لے کے زمانہ جاہلیت میں بھی کہ ان کو پتہ تھا، اور وہی ایام کے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ یعنی کہ کون سے حج کے ایام ہیں۔ اب حج کے ایام شوال سے شروع ہوتے ہیں، تو کیا اب اگر کوئی شخص شوال سے پہلے، شوال کے چاند سے پہلے حج کا احرام باندھ لے تو کیا اس کا اب حج ادا ہوگا؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر وہ حج کا احرام باندھے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ حج تو احرام باندھ لیا تو اب تو حج تو ادا ہوگا، لیکن مکروہ ہے، کیونکہ جہاں سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں وہیں سے ہی احرام باندھنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ فمن فرض فیہن الحج، کہ جب تم حج کو لازم کر، یعنی کہ جب حج کے ایام میں تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب اس میں کچھ چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 چیزیں ہیں، رفث، فسوق، جدال۔ رفث یعنی کہ اپنی عورتوں سے ہم بستر نہ ہو، اور نہ ہی اس طرح کی گفتگو کرو ان سے احرام کی حالت میں، صرف ہم بستر ہونا نہیں بلکہ ان سے گفتگو بھی تم احرام کی حالت میں اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس گفتگو سے انسان کے اندر شہوت پیدا ہو، تو اس طرح کی گفتگو بھی تم حج کے ایام کے اندر نہیں کر سکتے، فلا رفث۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا فسوق، کہ نہ تم گناہ کرو۔ اب یہ لفظ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے عام رکھا، یعنی کہ کوئی بھی گناہ ہو تم احرام کے اندر نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی کہ ویسے تو جائز ہے لیکن احرام کی حالت میں وہ تم نہیں کر سکتے۔ ایک تو رفث والی کہ اپنی عورتوں سے ہم بستر نہیں ہو سکتے، جائز ہے، لیکن اب احرام کی حالت میں جس طرح روزے کی حالت میں اسی طرح احرام کی حالت میں اب تم اپنی عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر یعنی کہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، اور پھر اس کے بعد کسی بری جانور کا شکار نہ تم خود کر سکتے ہو اور نہ کسی کو اشارہ کر سکتے ہو کہ شکاری کو کہو کہ وہ سامنے بری کبوتر بیٹھا ہے یا بری جانور بیٹھا ہے، یہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ اور ان دنوں کے اندر نہ تم ناخن کٹا سکتے ہو نہ تم سروں کے بال کٹا سکتے ہو۔ یہ یعنی کہ وہ چیزیں جن کے اندر مرد اور عورت یہ دونوں کو شامل ہے، اور 2 چیزیں یعنی کہ جس کے اندر صرف مردوں کا حکم ہے کہ مرد ان ایام میں سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، اور دوسرے نمبر پر مرد اپنا یعنی کہ سر اور چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتے حج کے ایام کے اندر، یعنی کہ احرام کی حالت میں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں یعنی کہ جائز ہیں، حلال ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب حج کا احرام باندھ لیا تو اب یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ لیکن بعض رات تو یعنی کہ غالباً امام ابو حنیفہ بھی اور کافی سارے حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام میں عورت بھی اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ تو خیر یہ فلا رفث، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ نہ جھگڑو۔ اب جھگڑنا حج کے ایام میں عرفات میں جاؤ
یا یعنی کہ آپ یہاں سے سفر میں چلیں، اب تو خیر آسان جہازوں کی ٹکٹیں، پہلے لوگ کیا چلتے تھے پیدل جاتے تھے یا گاڑیاں اس طرح کی، تو ان میں انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور کہیں ایسا آ جاتا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی جگہ آ جاتی ہے، موقع ایسا بن جاتا ہے، یا آپ وہاں پر موجود ہے اور لوگوں کا رش اتنا زیادہ ہے تو اس میں اگر لڑائی جھگڑا، تو اللہ نے فرمایا ولا جدال، تم ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں کسی سے جھگڑ بھی نہیں سکتے، نہ کسی سے لڑائی کر سکتے ہو اور نہ ہی تم کسی سے جھگڑا کر سکتے ہو۔ یہ تین چیزیں اس لیے کیونکہ یہ زیادہ پیش آتی ہیں انسان کو، باقی کافی سارے مسائل ہیں لیکن یہ وہ چیزیں کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو کافی دنوں کے لیے اپنے اہل عیال سے دور رہتا ہے، اور پھر وہاں پر کیونکہ بیت اللہ کا طواف کرنے میں مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر عرفات اور مقام مزدلفہ اور منا کے جو مقامات ہیں ان پر رش اور بھیڑ یعنی کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان کا بعض اوقات مرد کا وجود کسی عورت سے بھی لگ جاتا ہے، اور کیونکہ اتنی دوری کی وجہ سے اگر انسان کے دل کے اندر شہوت پیدا ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے، اور یہ وہ چیزیں ہیں اگر مثال کے طور پہ اس نے اپنی گھر والی سے ہم بستری کر لی اور تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا حج ہی یعنی کہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے حج ہی کوئی فدیہ نہیں، جانور اونٹ یا گائے دے گا لیکن اس کی قضا اگلے سال دوبارہ کرے گا، یعنی کہ جانور دینے سے اس کی فدیہ ٹال نہیں جائے گا، یعنی کہ حج کا وہ نہیں بلکہ قضا اس کے سر پہ کیا ہوگی لازم رہے گی۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو اللہ نے فرمایا کہ فلا رفث یعنی کہ نہ گناہ کرو، تو یعنی کہ اس کے اندر یہی جو بھیڑ وغیرہ ہے، اور پھر اس میں ولا جدال کہ نہ جھگڑا کرو کہ انسان وہاں پر بسا اوقات آپس میں رش کی وجہ سے انسان کا کسی سے ایسی ٹکر پڑ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آ جاتی ہے، اور سفر کے اندر بھی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر شیطان تو انسان کا دشمن ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کو ابھار دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گھر سے نکلتے وقت یعنی کہ حج کے ایام تک واپس لوٹنے تک یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہے، ایسی نوبت آتی رہتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے تم نے بچنا ہے۔ تو بعض رات تو یہ فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ چیزیں ہو گئی ان سے تو اب تو ان کی قضا اور فدیہ بھی نہیں، قضا کرے گا اگلے سال اور جانور بھی دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب تم حج کے لیے نکلو اپنا زاد راہ لے کر نکلو، یعنی کہ ایسے نہ ہو کہ خالی ہاتھ تم یہاں سے چل پڑو، نہ جیب میں پیسے ہیں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی اللہ پر بھروسہ رکھ کے نکل پڑے ہو، تو اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے نہ ہو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ یہ تمہارے لیے زاد راہ لے جانا بہتر ہے، ایسے نہ ہو کہ تم راستے میں سوال کرتے پھرو اور بھیک مانگتے پھرو، تو اللہ نے فرمایا ایسا کام نہ ہو، اس وجہ سے اپنا زاد راہ اپنا لے کر چلو، پیسے لے کر چلو، ضروریات زندگی اپنی لے کر چلو، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھ کے چلو کہ اگر یہ کام پڑ گئی ختم ہو گئی تو اللہ انشاءاللہ میرا نظام بنا دے گا، پھر اللہ پر بھروسہ۔ اب تو خیر یعنی کہ انسان 2-2.5-3 گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو یہ اب آیات بھی آج تو نہیں اتری، یہ اس وقت اتری جب انسان کو سفر کرتے مہینے لگ جاتے تھے حج کے لیے، جو یہاں سے پاکستان سے چلتا تو پتہ چلتا تھا کہ جب وہاں پہ پہنچتا تھا، تو اب تو خیر آسانی ہے، آسانی سے پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس ایام کے اندر بھی جائے اب بھی جائے تو خیر پہنچ کر تو وہاں پر 40 دن اس نے رہنا ہی ہے نا، تو وہاں پر رہ کر بھی اس کو یعنی کہ اپنی ذات راہ اس کے پاس موجود ہو، کسی سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ تو اللہ نے ایسا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور ڈرو اے عقل مندو، الباب اے عقل مندو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ایک چیز کو واضح فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ جب حج کے ایام آتے نا تو مزدلفہ اور منا کے اندر عرفات کے اندر بڑے بڑے میلے لگ جاتے تھے، اور مشرکین کے جو ہے نا وہاں پہ کاروبار ہوتے تھے، یہ ایک ایسے سمجھو کہ سیزن کے دن ان کے کمائی کے سمجھے جاتے تھے۔
تو اب زمانہ اسلام کے اندر صحابہ کرام یعنی کہ اس چیز سے ڈرے کہ اب کیا یعنی کہ حج کے ایام ہیں، کیا کاروبار کرنا ان میں حج کے دنوں کے اندر کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ یہ جو خیالات ان کے دل کے اندر آئے اور سوالات ہوئے، اور کیا کہتے ہیں حضرت کعب عبداللہ ابن عمر کے پاس غالباً ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ حج کے ایام میں کیا میں خرید و فروخت کر سکتا ہوں، بے و شراء کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اسی طرح کا سوال اللہ کے حبیب کے دربار میں بھی آیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو پھر اسے بلا کر فرمایا کہ ہاں تم کاروبار کر سکتے ہو، ہاں اگر اب اس نیت سے یہاں سے جائے گا، لوگ تو مجھے حاجی کہیں گے کہ میں یہاں سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہاں سے نیت یہ کہ میں وہاں پر 4 پیسے اکٹھے کر لوں گا اپنا کاروبار کر کے، کاروبار کے ضمن کے اندر حج کروں گا، تو یہ حج نہیں ہوگا۔ ہاں، حج کے ضمن میں کاروبار کر لیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ضروریات زندگی آپ کے پاس سرمایہ اتنا نہیں ہے، آپ نے وہاں رہنا ہے، بیوی بچے پیچھے ہیں، اگر ضروریات زندگی کے مطابق آپ اگر وہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، گناہ یعنی کہ اللہ نے کیا فرمایا، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ان ایام میں تم خالصتاً میری عبادت کرو یہ تو بالکل بہتر ہے، اگر ہاں کسی کے حالات ایسے ہیں، نیت حج کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت وہاں پہ کاروبار کر لے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ یہاں سے جب چلے اللہ کا فضل تلاش کرنے تو پھر وہاں پر خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم لوٹو عرفات سے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر اختلاف تھا کہ بعض کہتے تھے کہ بھئی عرفات نہیں جانا، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، اور بعض کہتے ہیں عرفات میں ٹھہرنا تو پہلے کیا ہے عرفات میں، پھر عرفات سے غروب کے وقت نکلتے ہیں اور مزدلفہ آ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، مغرب کی نماز تو مغرب کے ٹائم پہ پڑھی جانی، یہ اس طرح کیوں ہے؟ تو یہ اللہ کے معاملے، ان میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس چیز میں ہم کوئی سوال و جواب نہیں کر سکتے، اللہ نے جیسے بہتر سمجھا اور جس طرح کا حکم دیا، اور اگر ہم ان پر سوالات اور مشابہ ہو جائیں گے، سوالات اختیار کریں گے تو پھر ہم اللہ کے قانون کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، تو یہاں پر اللہ نے واضح فرمایا کہ عرفات میں بھی ٹھہرو گے اور پھر شام کو کہاں مزدلفہ جاؤ گے، یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور یہ حج کا کیا ہے، ایک حصہ ہے، رکن ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ یاد کرو جس طرح تمہیں سکھلایا گیا، یعنی کہ جو حج کے احکام رکن تمہیں بتلائے گئے جس طریقے سے، اسی طریقے سے تم ادا کرو، اپنی طرف سے کوئی بھی رکن ادا نہ کرو، جس طریقے سے حج کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے تم حج کو ادا کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح چکر لگاتے ہیں، جس طرح لوگ گھومتے ہیں وہاں پر، اسی طریقے سے تم بھی چکر لگاؤ اور اللہ سے وہاں پر رہ کر کیا کرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ تو اللہ